السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو تہہ دل سے ظہور ولادت فخر انبیاء، وجہ خلقت کونین، عالم کل، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں اپنی خوش نصیبیوں کے لیے کہ پروردگار عالم نے اس مخلوق میں ہمارا فرمایا کہ جو اپنی ان نعمات الہی کو سمجھ کر شکریہ ادا کرنے کے اہل ہیں، اور ساتھ میں ہی اس خوبصورت ہفتے عشرے یا ان دنوں کے جس میں کہ خانوادہ رسالت کے گھر میں مسرتیں اور خوشیاں اور مسکراہٹیں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ملتی ہیں، اور تقاضۂ محبت کے تحت ہم ان میں شامل ہو کر خود بھی خوش ہوتے ہیں تاکہ ہماری قوت انرجی، نور، ذات، جو روح کی طاقت ہے وہ تقویت پائے، رابطے سے ان ہستیوں کے، واسطے سے ان متبرک خانوادے کے کہ جن کے لیے پروردگار عالم خود عشق فرماتے ہوئے ان کے گیت گاتا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس مخلوق میں شامل کیا کہ جو تیرے ساتھ ان کے گیت گاتی ہے جنہیں تو پیار کرتا ہے، جنہیں تو عشق کرتا ہے، جس سے تو نے اپنی قوت و اپنی صفت عشق کو کائنات میں واضح کیا، ظاہر کیا، اور ہم اس اہل ہو پائے کہ ہم بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے مبارکباد کرنے کے بعد ہم آج کے دن کی اور اس کی مناسبت سے آج اپنا ذکر جو کرنے جا رہے ہیں، ہم چونکہ لے کے ایک سلسلہ چلے ہوئے ہیں والعصر کا، کہ عصر کے وقت کی قسم پروردگار عالم نے یہ قسم کھائی کہ انسان خسارے میں ہے، اور ساتھ میں ہی فوراً اس سے پہلے کہ انسان نا امید و مایوس اور پریشان حال ہو جائے، خالق کے کل نے، ہمارے مالک نے جو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، اس نے اسی وقت ہمیں مطمئن کرنے کے لیے اور ہمیں سکون دینے کے لیے اور اسوائے حسنہ بجا لانے کے لیے اپنی طرف سے یہ نوید بھی سنا دی کہ اللہ زینا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، جو عمل صالحہ کرتے ہیں، جو ہدایت دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، راغب کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں لوگوں کو کس طرف؟ اور صبر کی طرف، تلقین صبر اور تلقین حق کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کے اس چھوٹے سے مختصر سورہ میں اتنی حکمتیں ہیں کہ ہمیں چند نشستیں اسی سے بیان کرتے ہو گئیں، لیکن ابھی تو ہم نے ایک قطرہ چکھا ہے، سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں، اور اس میں اتنی وسعت ہے کہ زمین کی گہرائیوں تک اور تا حد نگاہ سے بھی بہت آگے، جہاں سوچ و فکر بھی نہیں ہے، وہاں تک اس کی وسعتیں ہیں۔ میرا مقصد ہمیشہ ہی اپنے چینل سے، اپنے مقام سے، اپنے پلیٹ فارم سے حضرت انسان کو، اس میں مخصوص نہیں ہے کہ مسلمان ہے، کہ کوئی ایک سوچ و فکر کا فرقہ ہے، ایک نظریے کے لوگ یا مذہب کے لوگ، بلکہ خدائے بزرگ نے حضرت انسان سے کلام کیا ہے۔ ہم لوگ ان ہیں سب سے پہلے، اور ہم جب زمین پہ آئے ہیں تو میرے عزیز سامعین و ناظرین، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور ہمارا واپس مرکز کہاں ہے، کون سے، اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو آج اس وقت کے، اس دور کے، اس متمدن دور میں، اس سائنسی دور میں، اس تحقیق کے دور میں، جب انسان چاند ستاروں پر کمندے ڈالنے جا رہا ہے، جب وہ یونیورسٹم اور نظام کو سمجھنے کا اہل ہو گیا ہے، جب وہ یہ جانتا ہے کہ میرا وجود اس پر ہے اور میرے ارد گرد کچھ ایسے عالمین ہیں جن کا شعور میں نہیں رکھتا، لیکن مجھے اس کی تحقیق کرنی ہے، مجھے اس کی تفتیش میں جانا ہے۔ پروردگار عالم نے بہت خوبصورت سلسلہ حیات عطا فرمایا ہے۔ میں نے غالباً پچھلی دفعہ یا نہیں کہ یہ
کائنات کی جو پزل اس نے سجائی ہے اس میں ہر انسان کو، ہر زیرو کو، ہر وجود، بلکہ صرف انسان نہیں، ہر وجود کو اس نے اس طرح سجایا ہے جیسے ایک پزل سجتی ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی بیچ میں سے ہٹ جائے تو پورے کے پورے کا سسٹم ختم ہو جاتا، وہ مکمل نہیں رہتی. تصویر کائنات بنانے والا اتنا ابسولوٹ ہے، اتنا انلمیٹڈ ہے کہ یا وہ راہ ہے ہماری عقل و فکر سے، وہ لامنتہا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جو لامنتہا ہے وہ اسی طرح اپنی تصویر کو لامنتہا ہی سجائے گا. اب ہمیں چونکہ عقل و علم نہیں ہو تو ہم اس پہ معترض ہو جایا کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں؟ تو سب سے پہلے ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے پہلے اپنی ذات کا ادراک ضروری ہے. جب ہمیں اپنی ذات کا ادراک مل جائے گا پھر ہمیں اپنی قید ہوگا. ہم نفس اپنے ذات کے نفس کو، یعنی ہم نے نفس پہ ابھی بہت بات کرنی ہے، ابھی تو ہم ایمان سے آگے چل رہے ہیں. تو جب ہم اپنی ذات کو پہچان لیں گے تو پھر ہمارا خدا ہماری سمجھ میں آئے گا. اور یقین کیجئے معتبر سامعین اور ناظرین، ہماری زندگیوں کا مقصد محض اور محض شناخت کبریا ہے. یہ جو باقی طور طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں نا، یہ اسی لیے بتائے گئے ہیں کہ ان طریقوں سے، ان سلسلوں سے، ان راستوں سے ہم اس مقام منزلت پر پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں اپنے خالق کی پہچان ہو جائے. اب اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات کو پہچاننا ہے. تو ہم کیسے پہچانے اپنی ذات کہ ہم کون ہیں، کیوں ہیں، کس لیے ہیں؟ میرا مسلسل یہ کلام ہوتا ہے، چل رہا ہے، نہ جانے جو نئے سننے والے ہیں وہ اس کو کہاں تک جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اس کو ادراک کر چکے ہیں کہ نہیں. لیکن پھر بھی میں کلام میں بھی تھوڑا سا مختصراً وہ سلسلہ بتاتی ہوئی آگے چلوں تاکہ نئے سننے والے ہیں جو ان کو یہ وہم یا الجھن باقی نہ رہے، وہ تذبذب میں نہ رہیں کہ وہ کیا سلسلہ ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا، چونکہ آج ہمارے راہبر و ہادی، بلکہ کائنات کے راہبر و ہادی، ہر نبی کے لیے ایک وسیلہ، سلسلہ، ایک راستہ، کیوں وہ افضل، کیوں سب سے بعد میں آنے والے، میں یہاں سے ان کے سلسلے سے لے کر چلوں گی اور اس کے بعد اپنے وجود پر جتنی بھی اس مختصر وقت میں ہم روشنی ڈال سکیں گے ڈالیں گے، تاکہ زندگی میں طمانینت آ جائے، تاکہ زندگی میں سکون آ جائے، تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف بڑھنے، کامیابی سے آگے بڑھتے جائیں اور تم بڑھتے جائیں. ابھی ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پرچے میں کیا آنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کس تیاری ہے. ہم جب پڑھ ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ ٹیسٹ پیپر ہم نے ان کو مکمل طور پر فل اپ کیا، اس کو سٹڈی نہیں کیا، اس پر غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے ماحول میں ادھر ادھر بھاگتے پھرے، تو اب جب امتحان کمپلیٹ ہوگا تو ہم اس کو کیسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر کسی منزل پر پہنچ سکیں گے؟ لہٰذا ہم کو اپنے سلسلے کو سمجھنا ہے. حضرت انسان کو اپنی ذات کے اس سفر، ایک بہت خوبصورت سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جن کے لیے یہ محض اذیت ہے؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے اس ماحول کو اپنے لیے، اپنے مطابق کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے. اگر میں یہ چاہتا ہوں تو یوں ہونا چاہیے. میں نے چاہا میرا بچہ ڈاکٹر بنے، وہ ڈاکٹر نہیں بنا، وہ کمیونیکیشن میں چلا گیا، وہ آئی ٹی کا ماسٹر بن گیا. میں نے چاہا میرا بچہ سپورٹس میں اس طرح ہو، وہ سپورٹس کی طرف جاتا بھی نہیں. تو دیکھیے یہ ہماری وہ خواہشات ہیں جو سسٹم آف پروردگار کے خلاف ہے. ہر چیز کو جب ہم اس کے حال پہ چھوڑ دیں کہ ہر روح اپنا سفر خود طے کر رہی ہے اور اپنے مقام پر پہنچے گی، اپنی خواہش اس کو ہم چاہیں بولیں کہ ہم یہ خواہش کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم وہ کر جو تجھے پسند ہے، نہ کہ جس پر میں مصر ہوں. کیونکہ میں تو جانتا ہی نہیں کہ میں درست سوچ رہا ہوں یا غلط سوچ رہا ہوں، مجھے تو علم ہی نہیں ہے، میرے کو اس سلسلے کا ادراک نہیں ہے جو پاک پروردگار عالم تو نے میرے لیے طے کیا ہے.
لہذا سب سے پہلے ہم نے راضی برضا رہنا ہے، ہم کو ہر راضی برضا رہنا ہے، اگر ہے تو ہے تو نہیں ہے۔ وہ ایک ابسولوٹ خزانہ، جیسا میں پہلے بھی عرض کر اپنے اس موضوع کو اس وقت کے سننے والوں کے لیے تھوڑا سا میں واضح کر کے آگے بڑھنا چاہوں گی تاکہ بات صحیح سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ کہنے لگا، اس نے کہا کہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچنوایا جاؤں، اور اس کے لیے میں نے ایک امر کو، ارادے کو طے کیا۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، تو میں نے وہ کیا، اور سورہ یاسین میں بھی ہے، من اراد شیئا یقول لہ کن فیکون۔ میں نے وہاں سورہ بقر میں کہ فإنکم یقول لہ کن فیکون، کہ میں نے کو طے کیا، امر کو طے کیا، اور اسے جا اور وہ ہو گیا۔ تو پاک پروردگار عالم نے اپنے اس فکر کو، سوچ کو، خیال کو، ارادے کو امر کر دیا، اور جب وہ سارے کا سارا اس نے ایک معین کر لیا، امر طے ہو گیا، تو اس سارے کے سارے کو اس نے کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا تھا؟ وہ عالمین کا پورا سسٹم تھا، مخلوقات عالمین تھی کہ جن کے ایک ایک ذرے نے ایڈمٹ کیا، مانا، تسلیم کیا، اور راضی ہو گیا کہ میں یہ کروں گا، کیونکہ اس وقت تو ہر کوئی جانتا تھا۔ تو اب جب اس نے کن فیکون کیا، تو اب ہم یہاں ایک کسوٹی میں آ گئے۔ لیکن ہم کون تھے؟ ہم اصل میں اسی خزانے کے، اسی نور کے مرکز کے وہ حصے تھے جو مختلف صفات کے حامل کائنات میں اس نے اپنے تجربے کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ یہ ہماری ضد، ہم اپنی سوچ سے ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ایسا کر دے۔ سب سے پہلے دعا کے الفاظ بدلنے ہوں، تبھی آپ قرب خدا میں آگے بڑھ سکیں گے۔ ہمارا موضوع چونکہ ہمیشہ سلسلہ وہ نہیں ہے جو دنیا کا آپ ہمیشہ سے سن رہے ہیں، شریعت کی باتیں بھی سنتے ہیں، روایتیں بھی سنتے ہیں، احادیث بھی سنتے ہیں، اور بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن سن کر آپ یقین کیجئے کہ میں نے کہیں کوئی اثر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ایک کہانی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اگر آج کی زبان میں آپ کو ایک ایک وہ مدعا، ایک ایک وہ رسم اور سلسلہ، ایک ایک وہ ہدایت کی بات جو ہمارا خالق ہمیں سمجھانے جا رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی اتنی طاقت کو زمین پر اتارا، اور اس کے حصوں نے آگے قیامت تک کی ہدایت کا ایک سلسلہ ہمیں عطا کیا، تو ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ آج کے دور میں ہمیں قرآن کو آج کے دور میں سمجھنا ہے۔ مجھے 1442 سال پہلے اس کی آیت کیسے ویلڈ تھی، وہ میں آج مکمل نہیں کر سکتی۔ آج ہم اپنے حساب سے اس کو سمجھنے کی صحیح کریں، اگر وہ مجھ پر لاگو ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے۔ ہمیں دیکھیے قرآن مجید میں اختلاف اسی لیے نہ ہے، ہم ایک آیہ مبارکہ پڑھ کے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اس کا پیرالل دوسرے بارے ہم کو کیا بتا رہی ہے۔ وہ رد اسی لیے ہے کہ وہ اس وقت حالات تھے، اس کے تحت ایک بات رب ذوالجلال نے فرمائی، اور اس کے بعد دوسرے جگہ جب وہاں پہ، کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، یعنی جو سازشیں کر رہے تھے کچھ لوگ، ان کے ساتھ ملتے تھے، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے مرغوب ہو جاتے تھے، یا جو سازش بہت لمبی چوڑی ہے، یہاں پہ مجھے اس کا ذکر نہیں کرنا، تو ان لوگوں کو کہ جو ان کے پاس ان کی باتوں سے مرغوب والے تھے، ان کو متنبع کیا کہ بھئی تم لوگ اپنے سے کو اس رکھو کہ ان کے ساتھ اپنا یہودیوں اور عیسائیوں اپنی رشتہ داری، اپنا واسطہ، اپنا تعلق مت رکھو۔ اچھا، اس کے علاوہ اسی قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ہر ایک کے ساتھ، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کی عبادت خانوں کو، ان کو خراب مت کرو، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ، اس لیے تم ہمیں کردگار جو اس نے اپنے حبیب کے ذریعے بھیجا ان تک پہنچا کر ان کو ہدایت اور صاحب ایمان، یہی جو وہ مسائل ہم نے آج کے وقت میں کہ وہ کس لیے کہا گیا، لیکن ہم رات نہیں کرتے، ہم اس کی بیک گراؤنڈ جاتے، ہم پس منظر کو نہیں دیکھتے، ایک آیت کو لے کے شور کرتے ہیں کہ یہ بس ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن اس پیرالیل یا دوسرے
سلسلے میں جو بات ہمیں دوسرے راستے پہ جائیے اس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے. تو اس مالک نے ہم کو اپنی ذات کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے سلسلے بنائے، ہدایات دی، اور اس کے لیے اس نے، چونکہ وہ ایک لمحہ ابسولوٹ انرجی، ایک ایسا کہ سوچ بھی سوچ نہیں سکتی جس کو. کیونکہ اگر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر یونیورس کو چیک کریں، دیکھیں، انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ گھبرا جائیں گے، آپ متذبذب ہو جائیں گے، انسان پریشان حال ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے اتنا وسیع کہ تھوڑے سے خانے میں عقل کے آتا ہی نہیں. کیونکہ ہم نے صرف چند خلیے کھول رکھے ہیں علم کے، باقی 99 جو ہمارے دماغ میں کہا جاتا ہے سائنس نے کر کے بتایا وہ ہم نے بند کر رکھے ہیں. تو اب پاک پروردگار ہم کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، ہدایت کے لیے، ہماری اس زندگی کی مشینری کے لیے ایک ہدایت نامہ، ایک کتاب قرآن مجید، اور ایک وہ ایسا ہادی، ایک ایسا راہبر، سکھانے والا، بتانے والا، جو ہمیں یہ سکھا اور بتا سکتا ہے کہ اس اپنی زندگی کے، بدن کے، وجود کی میکینزم کو آپ کیسے ہینڈل کریں، کیسے کامیابی سے اپنی منزل پر لے کر. تو اس کے لیے سب سے کچھ نہ تھا تو میں تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا. جب کچھ نہ تھا تو اتنی کائناتیں کہاں سے آ گئی؟ تو ظاہر ہے کہ وہ جو موجود تھا اسی کی کائناتوں کو باہر آنا تھا. اسی نے اپنی ذات مبارک سے اتنی کائنات کو سجایا جو اس کی صفات کی حامل ہے. تو اب پاک پروردگار عالم نے جب سب سے پہلے کہتے 14,000 سال میں نے اپنے نور کو ایک حصہ گرد نور پروردگار. اب اس کا تصور یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کوئی سلسلہ تھا یا کوئی لیمپ تھا یا کوئی چیز تھی جس کے گرد ایک نور چکر کھاتا رہا. اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ایبسولوٹ انرجی کا، جو کائناتوں کے وجود کے بعد بھی ہماری عقل و فکر سے اتنی دور ہے کہ تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں کر سکتی. تو یہ سلسلہ اس نور کا اگر ہم اسی کو سمجھ نہیں سکتے تو ہم کیسے کہتے کہ ہم نے رسالت کو سمجھ لیا؟ تو اب کرتا رہا 14,000 سال اس نے جب گرتے نور پروردگار اپنا حمد کرتا رہا تو تب پیار آیا اور کہا کہ میں ایک کائنات بناؤں. تو یہ وہ سلسلہ تھا. یہ میں پہلے عرض بھی کر چکی ہوں، سب بھی جانتے ہیں، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا. مجھے صرف وہ راز، وہ سلسلہ، وہ حقیقت جو ہماری زندگیوں کو دے سکے، ہمیں راستے کو بتا سکے. کیونکہ آج دیکھیے جگہ جگہ وہی ممبر ہے، وہی ماں ہے، کوئی یہ کر رہے ہیں، کوئی کہ یہ حلال ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتے ہیں محرم کے جلوس نکالنے چاہیے، کوئی کہتے ہیں نہیں کرنے چاہیے. یعنی کہ ہم دنیا کی ان رسومات کو لے کر الجھ جھگڑ اور لڑ رہے ہیں. ہمیں اتنا بھی نہیں شعور کہ اس دنیا میں ہمارے لیے محبت کے تقاضے پروردگار عالم نے کیا قرار دیے ہیں. اور جو دیکھیے اس نے تو خود رسمیں کی ہیں، اس نے تو خوب سلسلے بنائے ہیں، یاد بنائی ہے، ہر سلسلہ بنایا. جب اتنا دیکھا کہ محبت میں اتنا آگے آ گیا ہوں، اس قدر محبت مجھے اس اپنے ہی حصے کی کامل سے کہ جو میرے گرد مجھے ہی اس قدر محظوظ کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس کے لیے کائنات بناؤں اور اپنے مختلف سے اوصاف سے، اپنی مختلف شان سے اپنی ذات کو اس سے محبت کرتے ہوئے اور سلسلہ کائنات والوں کے لیے کائنات کو خوبصورت بناتے ہوئے دیکھوں. یہ ہے مقصد دراصل اس ساری کائنات کے بننے کا، کہ ہم پہچان رکھیں. تو اب جب ہم پہچان رکھیں گے تو تبھی ہم اس منزل پر سکیں گے یہاں پر ہم کہہ سکیں کہ ہم نے مقصد خلقت کو تمام کر لیا ہے، حل کر لیا ہے. پاک پروردگار عالم نے حضرت انسان کو جب عشق اور محبت کی اپنی بات بتائی تو یہی بتائی کہ دیکھیے میں نے اس کے بارے میں یہ چھوٹا سا لکھا ہے. اس کو اپنے حبیب سے محبت ہوئی. وہ جو محبت تھی اس نے ایک خیال کو پیدا کیا. جب وہ خیال پیدا ہوا تو اس نے کائنات کو کن فیکون کہا. تو اسی وقت کے بعد لکھا کہ وہ ندا تھی ہاتف غیب کی، وہ تھی ہاتف غیب کی، وہ صدائے کن فیکون تھی. اس نے پہلے ندا لگائی
اور یہ ہستیاں بنائی اور پھر کن فیکون کر دیا. وہ ندا تھی ہاتف غیب کی، وہ صدائے کن فیکون تھی، وہ خیال عشق وجود، وہ جو عشق کا خیال تھا وجود اس نے بنایا اس میں، وہ خیال وجود میں کوئی مستی رنگ و جنون تھی. یعنی یہاں پہ وہ عشق مستی رنگ جنون تھا جس کو پروردگار عالم نے کائناتوں میں تحلیل کر دیا، بنا کے ترتیب مرتب کر دیا. تو وہ کہنے لگا کہ میں ہوں بے مثال و با کمال. وہ بے مثال اور با کمال ہے. تو چاہا، دیکھیے نا، اب اس نے کہا کہ میں نے یہ چاہا کہ میں پہچنوایا جاؤں. اب وہ پہچانا کیسے جائے گا؟ اب کوئی ایسی اس کی ہمت اور طاقت اور سلسلہ ہوگا کہ جو اس کو ہم تک، یعنی اس کے ان اوصاف تک، کائنات کی ان شخصیتوں تک لے کر آئے، ان وجودوں تک لے کر آئے جو اس نے اپنی پہچان کے لیے مرتب کی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ہوں بے مثال و با کمال. بے مثال و با کمال ہے، کوئی خبر میری سے ہو نہال. یعنی خبر لانے والا. آپ جانتے ہیں کہ نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نبی کے معنی ہوتے ہیں جو خبر دیتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو رسالت کرتا ہے، وہ ساتھ میں ترتیب اور طریقہ کار بھی لے کر آتا ہے اور ہمیں عمل پیرا کرواتا ہے، اس سلسلے کا بناتا ہے. ہم عمل پیرائی کرتے ہیں. وہ ہر پیغامبر وہ نبی اور رسول ہوتا ہے. ہمارے پاس رسالت کے لیے اتنے جید انبیاء علیہ السلام بھی آئے اور پروردگار عالم کی کتابیں بھی آئیں جو معتبر اور معزز کتابیں، جن میں ہدایت زندگی ہر دور کے مطابق عطا کی گئی، دی گئی. تو پاک پروردگار عالم نے کہا کہ میں ہوں بے مثال و با کمال، کوئی خبر میری سے ہو نہال. یعنی یہ دنیا میری خبر سے. اب جو اللہ والے ہیں وہ تو نہال ہی ہوتے ہیں جب اس کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن جہاں ہم اس کو اپنے لڑائی جھگڑے میں ڈال لیتے ہیں تو وہاں ہم خود گمراہ اور غلط راستہ ہوا جایا کرتے ہیں. اور تو پھر کیا ہوا کہ گئی بات، گئی یہ نوید بہر جہاں. اب یہ خوشخبری، یہ نوید جب ہر جہان میں پہنچی، یہ کیا تھی؟ یہ تجلی حسن فنون تھی. یہ تو خوبصورت وہ جلوہ تھا جو خوش آئند تھا، جو پر لذت تھا. یہ جلوہ تھا. وہ ہے نبی خبر کا یہ پاسباں، ہے مہکتا جس سے کہ ہر جہاں. اور پھر بتایا کہ یہ میرا وہ نبی ہے، یہ وہ خبر دینے والا ہے، یہ میرا خبروں کا پہنچانے والا پاسبان ہے، اور اسی سے میرا جہان منور اور روشن ہے. اور یہ صدائے کلیم تھی، اور یہ وہی صدا تھی، یہ وہی آواز تھی جو جناب موسیٰ نے، جو کلیم کہلائے یعنی اللہ سے بات کرنے والے، سنا کرتے تھے. تو یہ صدائے صوت کلیم تھی کہ جو ہر عدن کا سکون تھی، کہ جس سے ہمیں ہر طرح کی جنت عدن اپنی ہو، ارم ہو، بہشت ہو، کتنے نام ہیں ہماری جنتوں کے بھی، ان کی بھی خوشخبریاں اسی آواز کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں. تو یہ جو محبت کا سلسلہ ہماری ذات میں اٹھتا ہے، وہ عرب کا صحرا تھا تشنہ لب، تو رباب برسی وہ رحمتیں. وہاں پہ رحمت اس لیے کیوں برسی کہ وہ جو عرب کا صحرا تھا وہ اتنا تشنہ ہو چکا تھا. وہ اپنی دوڑ، یہ دیکھیے کہ ایک نقطہ ہے بہت بڑا، کہ جب ہم اپنے حساب سے کسی کو لے کر چلتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، ہمارے پاس ہدایت اس وقت مفقود ہو گئی ہوتی ہے، کافی دیر سے ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتی، تو ہم اپنے وقت کے ساتھ ایک نیا آئیڈیالوجی خود بنا لیتے ہیں، اپنا سلسلہ خود بنا لیتے ہیں، جو ذات ذوالجلال پسند نہیں فرماتی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اے بندے، تو کم عقل ہے، تو ادراک عالمین نہیں رکھتا، تو کیسے ایک نظام کو اپنے سوچ و فکر سے کامل کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. میں جانتا ہوں اپنی کائنات کے سلسلوں کو، تو انرجی آف پاور کی انوائرمنٹ تک کو نہیں سمجھتا. یعنی نور کا متحرک ہونا کائنات میں، اتنی مخلوقیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کا بھی ایک سلسلہ ہے، وہ بھی ایک سلسلے میں چل بیٹھ اٹھ گھوم اور زندگی کو طے کر رہے ہیں. اس لیے مالک کل جب بنائے گا تو وہ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے ہم، اور ہمیں اس سے راستہ ملے گا. تو پاک پروردگار عالم نے اس لیے اس وقت میں دیکھا، جب یہ سمجھا اور دیکھ لیا، چاہا کہ اب یہ جو عرب کا
5 6 साढ़े 500-600 साल का अरसा जनाब ईसा की हिदायत के बाद गुजर गया, तो अब ये बहुत तशना है। अब मैं इस अरब के सहरा की तिश्नगी इस तरह मैं मुकामिल करूं, इसको सैराबी दूं कि कयामत तक के लिए फिर मुझे कोई हिदायत का रास्ता या सिलसिला इन तक पहुंचाने की जरूरत बाकी न रहे। तो उस वक्त उस कामिल कुव्वत को जो इब्तिदा में जिसके इश्क में कायनात बनाई थी, ट्रेलर चलते रहे, छोटी थोड़ी थोड़ी मखलूक थी, थोड़ा थोड़ा सिलसिला था, थोड़ी थोड़ी तरक्कियां थी, और उसी के मुताबिक से हर नबी आता रहा और वो सिलसिला हम तक पहुंचाता रहा। लेकिन जो ही पाक परवरदिगार आलम ने अपने वो सिलसिले को समझा दिया, तमाम कर दिया, तो अब उसने वो कुव्वत नाजिल की, वो कुव्वत हम तक भेजी जिससे वो खुद भी इश्क करता था। और ये इश्क की वो मंजिल है जो हमें कुर्बत परवरदिगार से नवाजती है, जो हमें परवरदिगार आलम का वो सरूर देती है कि जो हर जात में से एक नूर की तरह उठकर जाहिर होता है। लिल्ला अपनी जात की उस कुव्वत को पहचानिए, समझिए। हर दुनिया में इतने मज़ाहिब हो चुके हैं, ये नजरिए हैं, ये हुक्म खुदा नहीं है। अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम किसी को तुम ऐसा पूजना शुरू कर दो, तुम ऐसा शुरू कर दो, तुम ऐसा। उसने इबादत के तरीके जो अपने हबीब के जरिए हमें बताए हैं, उसमें भी हजरत इंसान ने खुद इतनी इख्तरा परदाजियां कर ली, इफ्तरा परदाजियां भी की, उसमें इतने मुतफर्रिकात पैदा कर दिए। जाहिर है कि जो अल्लाह का हबीब था उसने तो एक ही तरीका बताया होगा। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, फलां वो वहां थे उन्होंने ये बताया, फलां वो वहां थे उन्होंने ये बताया, यानी कि हम बाद में आने वाले एक जगह पर मुकम्मल हो ही नहीं पाए, और हर कोई अपने तौर तरीके से एक सिलसिला लेकर चल पड़ा और उस पर मुतमईन है कि मैं ही दुरुस्त हूं। तो जाहिर है कि पाक परवरदिगार आलम ने हमें फ्रस्ट्रेशन में नहीं डाला, उसने हमें हिदायत याफ्ता बनाया है, हमें हिदायत दी है। तो पाक परवरदिगार आलम के इस प्यारे हबीब की मोहब्बत से इन दिनों की अजीम नूर की इस एनवायरनमेंट से जो कायनात में इस वक्त रवां और है, लोगों ने पूछा, मलाइका ने पूछा, जो आगाज हुआ उसमें भी कि ये कौन है, ये क्या है, तो हत्ता के बादलों तक ने उसकी गवाही दी। तो वो मेरा एक कता जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगी कि बन के साया बोले सारे बादल, बोले सहरे बयां, हमने दी है इसकी गवाही शाहिद कुल गिल्मा। पूछते हो तुम कैसा हादी, किसकी मदह जली है, पूछते हो तुम कैसा हादी, किसकी मदह जली है, ये है मोहम्मद फख्र दो आलम बोलती रब की जुबान। तो वो परवरदिगार आलम की बोलती जबान है, यानी जब भी वही आती है, बयान होता है, तो यही कहा जाता है कि मेरा हबीब कुछ नहीं कहता, वो वही बोलता है जो मैं कहता हूं। ए हजरत इंसान, अपने परवरदिगार की हिकमत को समझ, उसकी इस अजीम कुव्वत को जो कायनात को रोशन कर रही और कर चुकी, जिसने जहालत को नूर से बदल दिया, जिसने अंधेरों को रोशनी कर दिया, ये उन्हीं को समझ में आ सकता है। हम तो अक्सरियत हमारे में वो है कि हम इसको महज आगे ट्रांसफर करते हैं, इसको पहुंचाते हैं, जो सुना है उसको कहते हैं, हम उसकी हकीकत और असलियत तक कभी गए ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि वो अंधेरों से रोशनी कैसे हुआ। यानी जहालत, मैं यहाँ पे वाज़ा करती चलूं, जहालत एक मनफी एनर्जी है, अंधेरा वो है यानी काली मनफी एनर्जी, एक तारीकी है जो जिंदगियों में फ्रस्ट्रेशन, उलझन, परेशानी और तरक्की में रुकावट बनती है। किस चीज की तरक्की अगर जाहिरी हो भी जाए थोड़ी बहुत, तो रूहानियत की, कि जो दरअसल कुव्वत हजरत इंसान है। आपको अपनी रूहानियत के लिए ज्यादा जोर देना है। मादियत तो बहुत बढ़ चुकी है, इंसान चांद सितारों पर कमंदे डाल चुका है, लेकिन इतना ही वो एक शेर था कि दौरे हाजिर का ये करिश्मा है, जिस्म सैराब रूह तिश्ना है। तो हमें रूहों को सैराब करना है। लिल्लाह मेरे नाजरीन और सामईन, आप लोगों को ये पैगाम, जो जो बातें इस तरह की आप तक आए, गौर व फिक्र कीजिए और अपनी जिंदगियों को कामिल कीजिए। ये जो हमने तसलसल बना रखे हैं, जो हमने बड़े बड़े लोगों को ये कह करके
یہ بھی اپنے وقت کے بہت عالی تھے، بسم اللہ تھے، ان کو ان کا کمال مبارک اور متبرک، لیکن وہ خود نجات کے طلبگار ہیں۔ ہم کو ناجی بننے کے لیے ہم کو ایسے سلسلہ روح سے منسلک ہونا پڑے گا جو قوت میں کمال کردگار کی اس منزل پر فائز ہیں کہ جنہیں دیکھ کر پتھر بھی بولنے لگتے ہیں، جنہیں دیکھ کر سورج بھی پلٹ آتا ہے جن کے حکم پر، اور جن کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جہاں ہر چیز کو گویائی مل جاتی ہے، جہاں وہ سوال کرتے ہیں تو گھر میں ایک بیمار ہو جائیں شہزادی تو اگر وہ کچھ چیز طلب کریں نہ ہو تو پروردگار عالم آسمان سے بھیج دے، بچوں کو بہلا دیں، تو نور کی روحانیت کے سلسلے کی یہ قوت ہے کہ عالم بشریت میں اپنا اختیار روحانیت اور عالم بالا رکھتے ہیں۔ تو جو خود رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ ان سے محبت سے ہماری انرجی، ہماری نور کی قوت اتنی مستحکم اور مضبوط ہو سکتی ہے کہ جس سے ہم نجات پا جائیں، جس سے ہم منزل تک چلے جائیں، اپنی منزل کو پا لیں۔ انہوں نے ہمیں ہماری منزل سے آگی ہے، لیکن ہم نے بہت زیادہ حضرت انسان لوگوں کو اپنا بنا لیا، عام لوگوں کو جو خود طلبگار تھے کہ ہم اپنی نجات کے لیے کوئی سلسلہ حاصل کر سکیں۔ ہم نے دنیا کی طاقتوں کو دیکھا اور اسی پہ بیٹھ گئے، اور وہ جو قوی قادر مطلق تھا اس کو ہم بھول گئے۔ لیکن جو خاص کرام ہیں، جو خاص امامین ہیں، جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ذریعہ ہدایت پروردگار عالم نے قرار دیے، ان ہستیوں کو فالو کیجئے جن کو وہ قادر مطلق ہمارے لیے معین کر رہا ہے۔ اپنی مرضی سے جب لیں گے تب تک ہم شکست خوردہ ہو جائیں گے، تب تک ہم نجات سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آج دنیا میں قیامت کیوں برپا ہے؟ اسی لیے برپا ہے کہ ہم نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی سے سلسلے بنا لیے۔ آج ایک شور ہے ہر طرف۔ فرانس کے اس بادشاہ نے، اس سے پہلے بھی کہاں کوئی کمیاں ہوتی رہی، بڑی مدت سے پہلے بھی ہوتا چلا ہے۔ رسالت پہ جتنا جتنا کسی کو اس کو اپنی غلاظت کا اس کا پیمانہ یا معیار تھا، اس پہ وہ رسالت پہ کیچڑ اچھالتے رہے، اور اسی طرح ہوتا رہا۔ کبھی کوئی ہالینڈ ہے، کبھی کوئی ناروے ہے، کبھی کوئی فرانس ہے، کبھی کوئی ہے، کبھی کوئی ہے۔ تو غور فرمائیے حضرت انسان امت مسلمہ کہ ہم ان چیزوں کا تدارک کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہمارے پاس ایک میکینزم کو چلانے کے لیے ایک ہدایت نامہ موجود ہے۔ آج ہزارہا لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ اپنے ماحول سے، کچھ بغیر جانے بوجھے فرسٹریشن سے، غصے سے، ریاکشن سے، اس سے ہم نے کیا کہ ہم نے معتبر ہستیوں کو مزید لوگوں کا غلاظتوں کا نشانہ بنا ڈالا، اور بنوانے والا ہمارا اپنا عمل تھا، وتیرہ تھا، جس سے ہم خرابی کیا۔ میں معذرت سے کہتی اس لیے کہ دیکھیے کچھ عرصہ قبل ہم نے، کچھ عرصہ نہیں کافی سالوں کی بات ہے، یہاں پہ جرمنی میں بھی سنا گیا کہ لوگوں نے جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی غلط ملت باتیں کی۔ جب انہوں نے بہت کی تو کسی نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، خاموش رہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، اور اس کے بعد کبھی جناب عیسیٰ کی طرف کسی نے رجوع ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اس کے مقرر کی ہوئی وہ ہستیاں ہیں جو قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، سب نے سن رکھا ہے کہ ابرہہ آیا تھا کعبہ کو ختم کرنے کے لیے، تو جناب عبد المطلب گئے، سامان لے گئے تھے ان کے لوگ، تو جب وہاں گئے تو لمبا واقعہ ہے، مجھے وہ بیان نہیں کرنا ہے، مختصر سا کہ اس نے کہا کوئی ان کے احترام کے لیے نہ اٹھے، لیکن وہ خود مجبور ہو کر کھڑا ہوا۔ دیکھیے یہ کیا تھی، یہ قوت ایمان، جس ایمان کی ہم بات کرتے ہیں شروع سے۔ آج چونکہ رسالت کا سلسلہ تھا، میں اس لیے تھوڑا ادھر چلی آئی۔ تو ایمان جو ہوتا ہے وہ قرب خدا، ایمان کے معنی ماننا، تسلیم کرنا، یقین کرنا، اور اس پر عمل درآمد اس طرح کرنا کہ میں یقین اور ایمان سے کامل یقین اس پہ عمل درآمد ہوں۔ ایمان دراصل لفظی معنی مانوی یہ ہے،
لیکن اس کے اثرات کیا ہیں؟ روح کے اندر اس ماننے کو، اس ایمان کی قوت کو اتنا اجاگر کر لینا، اتنا روشن کر لینا کہ ذات سے ذات کا تعلق شروع ہو جائے۔ خالق جو ہماری شہرت کے قریب ہے، ہماری روح میں جو گردش ہو رہی ہے ہمارے بدن میں، وہ قوت پروردگار ہے۔ وہ مومن کے بھی کیا، ہر ایک کے دل میں ہے، وہاں بھی موجود ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس، ہر ایک کے پاس موجود ہے، اور ہم دعوی توحید بھی کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ کا عاشق بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس قوت سے منسلک نہیں ہوتے۔ جو منسلک ہو جاتے ہیں صاحب ایمان وہ ہوتے ہیں، پھر ان کے درجے ہوتے ہیں، یعنی قرب ماننا قرب خداوندی ہے۔ میں قرب میں، محبت میں جتنی قریب ہوں گی اتنی مانوں گی، مجھے جو ہستی محبوب ہوگی میں اس کی خواہش اور خوشی کے لیے سب کچھ کر گزروں گی۔ لیکن اگر میں صرف کہوں گی ہاں فلاں کو چاہتے ہیں، ہم محبت رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، تو یہ تقاضۂ محبت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں وہ سلسلہ کرنا پڑے گا کہ جو زبان محبوب سے بات نکلی وہ میری زندگی کا وتیرہ بن جائے، میں اس سے ذرا سا بھی اجتناب نہ کروں۔ تو جب میں اس مقام و منزلت پہ پہنچ جاؤں گی تو تب میں اپنے آپ کو کہہ سکوں کہ ہاں میں نے محبت کا حق نبھایا اور میں اب ایمان کی پہلی سیڑھی تک آ گئی۔ ایمان تک جانے اور پہنچنے کے لیے ہمیں قربت چاہیے، تسلیم کرنے کا یہی سلسلہ چاہیے تاکہ ہم محبت کی اس منزل تک پہنچ سکیں۔ تو اب دیکھیے کہ ابراہہ نے جب چاہا کہ حملہ کروں تو وہ صاحب ایمان، وہ اپنے خدا کے قرب میں اس قدر مرج تھے، اس قدر وہ غرق تھے کہ انہوں نے جا کر اس سے کہا کہ میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تمہارے سپاہی میرے مویشی کھول کر لے آئے ہیں۔ اس نے کہا آپ صرف اپنا سامان لینے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ تو وہ بولا، ابراہہ بولا کہ میں تو سمجھا کہ تم آ کے مجھ سے منتیں کرو گے، فریاد کرو گے کہ میں تمہارے خدا کے گھر کو، خانہ کعبہ کو پامال نہ کروں، برباد نہ کروں، اور تم صرف اپنا مال لینے آئے ہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے بہت لوگوں نے یہ بات سنی بھی ہو، لیکن خصوصاً یہاں پہ دہرانا اتنا ضروری ہے تاکہ اس وقت میں ہم دوبارہ سے اس بات کو سمجھ سکیں۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ اے ابراہ سن، تیرے ملازم، تیرے سپاہی جو مویشی کھول کر لائے ہیں، جو مال لے کر آئے ہیں، ان کا مالک میں ہوں۔ میں اپنے مال کے لیے آیا ہوں، جس کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے نا، اس کا ایک مالک ہے، وہ اپنے مال کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا پیغام ہے، اور آج بھی اگر ہمارے پاس ایمان عبد المطلب کا تھوڑا سا بھی حصہ ہو، اگر ہم ایمان عبد المطلب کو اپنے اوپر خود بھی لے کر آئیں اور اس میں عمل میں اس مقام تک پہنچ جائیں، تو ابراہ کے بربادی کے لیے جو ابابیل آئیں، وہ نظام کائنات کے مالک کے پاس ابابیل آج بھی موجود ہیں۔ وہ بے اختیار نہیں ہو گیا، اس کے ایسا نہیں رہا کہ اس کے پاس ابابیل نہیں ہے، اس کے پاس ابابیل ہیں، لیکن ہمارے پاس ایمان و یقین عبد المطلب نہیں ہے۔ جب ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو اس پہ چھوڑیں گے، ہم نے یہاں لڑائیاں جھگڑے ریلیاں یہ وہ، ہم نے مان لیا ہے، ہم نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جو یہ لوگ خاکے بنا کے اور نام ہمارے حبیب خدا کا دیتے ہیں، ہمارے ہادی اور رہبر نبی کا دیتے ہیں، انہوں نے ان کا نام لے لیا تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ للہ، مت مانیے ان کو، سر عام ان کو رد کر دیجیے۔ کوئی ذرا سا غلط ملت کوئی آ جاتا ہے سلسلہ تو لوگ اس کو فارورڈ کر کے مسلمان خود اس کو عام کرتے ہیں، وہاں ایک حصہ ہوتا ہے آپ 100% اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے کہ میرا سلسلہ زندگی کتاب ہدایت مجھے کیا سمجھا رہی ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اے رسول یہ تمہیں دیوانہ کہتے ہیں، تمہیں سحر والا کہتے ہیں، تمہیں باطل کہتے ہیں، تمہیں جھوٹا کہتے ہیں، تمہیں غلط کہتے ہیں۔ معاذ اللہ جھوٹا وہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں تم جو کہہ رہی ہو درست نہیں ہے، ہمارے خدا درست ہیں۔ تو یہ ان پہ الزام لگاتے تھے، حالانکہ ان کو صادق اور امین مانتے تھے، اپنی امانتیں بھی رکھتے تھے، لیکن جب اللہ کی تعلیم وہ دیتے تھے تو تب وہ اس سے انکار کرتے تھے، ماننے سے گریز کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم دیکھیے آئیے قرآن مجید میں کہ میرا خدا ہم کو اس زندگی کے اس سلسلے کے لیے کیا سمجھا رہا ہے۔
کوئی پوچھتا ہے کیا کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے. آپ کو سب سے پہلے کوئی بھی دنیا میں کھڑا ہو کے کوئی بھی رفع سلسلہ بنائے، لفظ بولے اور وہ آپ کے نبی سے منسوب کرے تو للہ اس کو تسلیم مت کیجیے. بس اتنا سٹیٹمنٹ کافی ہے کہ اے لوگو، یہ جو تم ہمیں بتا رہے ہو یہ تو ہمارا نبی ہے ہی نہیں. ہمارا نبی تو وہ فخر ماہ و شمس ہے، وہ فخر مہر تاباں ہے کہ جس کی روشنی 400 تھی. جو کسی راستے سے گزرتا تھا تو خوشبو سے کتنی دیر بعد کی گزرنے والے لوگ اس مہکتے راستے کو، ہم نے کبھی یہ بتایا ہی نہیں کسی کو، اس راستے سے وہ خوشبو آتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے یہاں سے محمد مصطفیٰ گزر کے گئے. وہ ایک حسین و جمیل وجود تھا جس پہ یوسف بھی فخر کرے. وہ جب چلتے تھے تو ان کے پاؤں کی صدا سے ایک خوبصورت مدھم سر اٹھتی تھی. میں نے ایک کسی جگہ پہ پڑھا کہ وہ ان کے جب اپنی جوتی پہنتے تھے تو اس کے تسموں میں سے خوبصورتی پاؤں کی چھلک کے نکلتی تھی. جب وہ پانی پیتے تھے تو حلق میں سے وہ پانی گزرتا ہوا یوں نظر آتا تھا کہ جیسے شیشے میں سے کوئی چاندی کی چیز رواں ہے. وہ ہم نے حسن کبھی بیان ہی نہیں کیا، ہم وہ باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہم نے ایک مسجد کے ملا کا تصور لیا جو عام، جس بیچارے کسی ایسے مولوی بھی جو گاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں میں، ان کو پتہ ہی نہیں، نہ صاف ستھرا لباس، نہ منہ دھونے کا پتہ، نہ صحیح. بس وہ میں نے کئی دفعہ سنا کہ جی ہم نے 5 جماعتیں پڑھی، اس کے بعد ہمارے باپ دادا تھے انہوں نے ہم کو سکھا دیا اور ہم مسجد میں بیٹھ گئے. اب وہ آپ کو یونیورس کے خالق تعلیم دے، وہ آپ نجات کے راستے پر سکیں گے جنہیں کل مسجد اور گلی محلے کے ادراک نہیں ہے. تو اب ان لوگوں نے اکثریت چونکہ ہماری یہ ہو گئی کہ اگر کسی نے صاف ستھرا اور اچھا خوشبودار لباس پہنا تو کہتے ہیں یہ تو بڑے ماڈرن ہیں، یہ تو بہت آج کے زمانے کی ہیں. اور ایسے، اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ پاک و پاکیزہ لباس، پاک و پاکیزہ مقام، خوشبو لگاؤ. اب ہمیں مجھے ایک سوال بھی کہ کیا کسی دیا خاتون نے کہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اور وہ تو بہت بڑا ہی سوال تھا جو میں بیان بھی نہیں کر سکتی کہ کس طرح سوچو ہے. خدا مجھے یہ کہہ رہا ہے اور عام لوگ جو کنجسٹڈ ہیں، جن کے دماغ بند ہیں، وہ یہ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ نہیں لگانا چاہیے. جہاں اتنا خوف ہوگا وہاں ہم تعلیم پروردگار پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہم بزرگ و برتر کی ہدایت پر کی بجائے کم عقلی اور کوتاہ ذہنی کے حساب سے ایک جو فیصلہ صادر کر دی مانتے ہوئے چلتے ہیں، اور جب اس پہ عمل کر رہے ہیں اب اس میں مختلف جد ہو جاتی ہیں. ایک کہہ رہا ہے ہاں، ایک کہہ رہا ہے نہیں. پیدا کہاں سے ہوئی تھی؟ کسی چھوٹے سے جاہل دماغ سے وہ نکلی تھی. کسی نے غور نہیں کیا کہ میں اس سلسلے میں قرآن مجید سے اپنے خالق و مالک سے پوچھوں وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہوں جو میرا خدا مجھے بتا اور کہہ رہا ہے. تو پروردگار عالم نے ہم کو ہدایت اور سلسلے اسی لیے دیے. تو میرا رسول وہ تھا کہ جہاں سے گزرتے تھے درخت و پتے جھک جایا کرتے تھے، درود پڑھا کرتے تھے، ہر شے، جن و بشر ان پر درود و سلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، راستے میں سے جھک جایا کرتے تھے درخت. کیوں نہیں بتاتے آپ لوگوں کو ایسی باتیں کہ وہ نور کی قوتیں اتنی قوی قوت تھی، قوت بالا تھی، با کمال تھی کہ اس کی ذات کے آگے ہر چیز خود بخود جھک جاتی تھی. اس عظیم کو ہم نے اپنے حساب سے ایک جگہ اکٹھا کیا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے. اور جیسے ہمارا وتیرہ ہے معاذ اللہ زمانے کا رسول وہ بہت لبرل تھے. ان فلموں میں خواتین بھی سوال کرنے آتی تھی اور انہوں نے کبھی کسی کو نہیں تھا کہا مسجد میں مت آؤ، یہاں مت آؤ، وہاں چلی جاؤ، یہ چلی جاؤ. ان کو بھی تعلیم دیتے تھے. دین عورت اور مرد کو زندگی گزارنے کا خدا پیدا کرتا ہے تو اسلوب بتاتا ہے، طریقے بتاتا ہے، وہ بتا کے کائنات میں دونوں کو کہتا ہے سیر و فی الارض، زمینوں سیر کرو اور میری عظمتوں کو جانو اور پہچانو، مومن مرد مومن عورتیں. لیکن ہم نے چونکہ ماحول اس قدر خراب بنا دیا، اتنا مقید کر دیا کہ عورت خوف میں، پابندی میں اپنے کسی بھی عمل صالحہ کو اس طرح اکثریت میں نہیں کر پائی. اور کیا ہوا؟ معاشرہ خراب ہونا شروع ہو گیا. معاشرہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا.
اب میں نے ایسی پڑھی لکھی خواتین بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے بھی پڑھ پڑھا کے عالمہ بن کے آئی ہیں، لیکن حسد، اس میں کم علمی، جہالت آج بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی دیکھی ہے۔ تو وہ تعلیم جو مجھے اپنے خالق کا وہ محبوب بندہ ہی نہیں بنا سکی کہ تعلیم پر عمل کرے، بتائیے کتابوں کے پڑھنے کا، ان علوم کے کرنے کا، ان ڈگریاں لینے کا مجھے کیا فائدہ؟ کیا یہ مجھے نجات دے گی؟ نہیں، نجات مجھے وہ ہوگا جو اپنے محبوب کے لیے، اپنے رب کے لیے اور اس کے محبوب کے حکم پر وہ میں بجا لاؤں گی، پاک پروردگار عالم نے میرے لیے کیا ہے۔ تو اپنے کی اس محبت کے جب ہم اس مقام پر آ جائیں گے کہ جب ہمارا یقین اتنا کامل ہوگا تو وہ اپنے اس خوبصورت حبیب کی سے زیادہ حفاظت کر سکتا ہے۔ مت تسلیم کیجئے لوگوں کی باتوں کو، جب ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کوئی کرے گا اور آپ اس پر کوئی ریئیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ میرا نبی نہیں ہے، یہ میرا نبی نہیں ہے۔ میں نے مختصر سا عرض کیا کہ میرا نبی کیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سمجھیے، اور لوگوں کے ساتھ الجھنے، مارنے، توڑنے سے ہمارا اخلاق ہی نہیں ہے، نہ میرے خدا نے اور نہ ہی میرے رسول نے کبھی ایسا کیا۔ وہ آئے مکہ میں کے تو باہر یہ ایک واقعہ ہے مختصراً سا بیان کرتے ہوئے کہ ایک عورت گھبرائی ہوئی آدھا گھسیٹتی سامان لے جا رہی ہے، پوٹلی اٹھائی گرتی پڑتی، رسالت نے دیکھا، کہا ہے اس خاتون کیا اے اللہ کی بندی میں تیری مدد کر دوں، تو اتنے خراب حال میں ہے۔ کہا ہاں مجھے، میں خوف زدہ ہوں، مجھے نکلنا ہے، سامان اٹھا لیا، اللہ میں پہنچا دوں۔ اب وہ ہمارے کوئی ہوتے لوگ، اول تو پہلے کوئی کہتا دیکھو جی وہ عورت کو دیکھا اور ساتھ چل پڑے، اور 10 لوگ کھڑے ہو کے باتیں۔ اب وہ رسول کونین سکھایا ہے، بتایا ہے سلسلے، لے کر چلے گئے، اور وہ سارے راستے خوف زدہ اللہ کہتی رہی۔ کہا کیا ہوا، تو کیوں گھبرا رہی، کس کو کہہ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں محمد نے قبضہ کر لیا مکے کے اوپر واپس آ کے، اور وہ بہت ساحر ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ سناتے رہے، سنتے رہے، جب مقام پر پہنچ خاتون کو کہ میں یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں، میں ڈرتا اپنی حسن سے اس کو اتنا متاثر، وہاں پہنچی تو اس نے کہا اے خدا کی نیک مخلوق، ہے اللہ کے بندے، یعنی اے بندہ خدا ہے کون، تو مجھے اپنا نام تو بتا جا۔ تو مسکرا کر کہا میں وہی محمد ہوں جس سے ڈر کے تو بھاگ رہی ہے۔ تو قدموں پہ گر پڑی۔ یہ طور طریقہ ہے میرے رسول کا، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ مکے سے زیادہ بھی خان تھے رسالت کے، مجھے ایک بھی ایسی روایت ملتی ہے جو حقیقت پر مبنی ہو، بنانے والے تو جھوٹ میں تو بہت پرداخت کر لیتے ہیں، لیکن جب کہ زمانہ رسالت میں انہوں نے کہا اس کو مار ڈالو، اس کو ختم کر دو، بلکہ کسی نے کہا پھر مختصراً یہ بھی کہ ایک شخص کو پکڑ لائے کہ یا اللہ یہ آپ کو اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کے پاس ایسا کہہ رہا ہے، اس کی زبان کاٹ۔ کہا ایک کہنا دوسرے کا، میں کہا نہیں علی تم کاٹ دو۔ مرتضیٰ نے اس کو لیا، باہر چلے گئے اور اس کو 1000 درہم دیے اور کہا یہاں سے بھاگ لے، چلا جا۔ وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، علی نے تو اس کو پیسے بھی دیے، اونٹ بھی دیا اور آزاد کر دیے، اور آپ نے تو یہ حکم دیا تھا۔ تو میں خاموش ہے، رسالت مسکراتے اور خاموش رہتے ہیں، یہی وتیرہ آپ کو بھی اپنانا پڑے گا۔ دوسرے دن لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص آ کے صبح وضو کر رہا ہے نماز کے لیے اور ثنائے رسول کر رہا ہے۔ تو پاک پروردگار عالم ہمیں منزل کمال تک پہنچائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ زبان کاٹی تھی علی نے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ مولا پنجتن پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اور میرے لیے دعائیں کرتے